لاہور ایئرپورٹ پر رش تھا۔ لوگ اپنے اپنے پیاروں کو لینے آئے ہوئے تھے، مگر ہجوم کے بیچ ایک شخص خاموش کھڑا تھا، احمد۔ 4 سال بعد وطن کی مٹی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے قدم کانپ رہے تھے، ہاتھ میں ایک بیگ، دل میں ہزاروں جذبات۔ امی ابو مجھے دیکھ کر کیسے روئیں گے؟ اتنا وقت ہو گیا انہیں گلے لگائے ہوئے۔ احمد نے باہر نکل کر ٹیکسی کی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا، صاحب کہاں جانا ہے؟ احمد نے تھوڑا رک کر کہا، پنجاب کے فلاں گاؤں لے چلو، وہی میرا گھر تھا۔ ڈرائیور نے حیران ہو کر کہا، آپ کے لہجے سے تو شہری لگتے ہیں بھائی۔ احمد مسکرا دیا، گاؤں والوں کے لہجے میں وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، مگر دل وہی رہتا ہے۔ ٹیکسی روانہ ہوئی۔ شہر کے شور سے نکل کر لمبی سڑکوں پر احمد شیشے سے باہر دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا بننے والا ہے۔ اچانک گاڑی کا رک جانا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی ڈرائیور نے گاڑی مسجد کے قریب روک دی۔ صاحب 2 منٹ کا کام ہے، سامنے دکان سے چیز لینی ہے۔ احمد ہاں ہاں بے شک لے لو۔ ڈرائیور اتر گیا۔ احمد نے باہر جھانکا، ہوا میں دھول تھی، سورج ڈھل رہا تھا، مسجد کے باہر چند فقیر بیٹھے تھے۔ اچانک احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک فقیر بوڑھا جس کے چہرے پر جھریاں، بدن پر پرانے کپڑے، لیکن چہرہ بہت جانا پہچانا۔ احمد نے دوبارہ دیکھا اور جیسے دنیا رک گئی۔ یہ ابو ہیں؟ دل کانپ گیا، سن رک گئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور فقیر کی جانب بڑھا۔ بوڑھے نے اوپر دیکھا، پہچان نہ سکے اور ہاتھ پھیلا دیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹا۔ احمد گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ ابو یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ابو آپ ٹھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ بوڑھے نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ سامنے احمد تھا، اس کا بیٹا۔ 4 سال بعد احمد بیٹا تم واقعی آ گیا۔ والدین نے رو کر احمد کو گلے لگا لیا۔ دونوں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ فلیش بیک، احمد کی شادی اور شہر کی زندگی۔ احمد کے ذہن میں 4 سال پرانی زندگی تیزی سے گھومنے لگی۔ گاؤں میں ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی، شادی کا حسین موقع، ثنا کی رخصتی۔ زندگی خوبصورت تھی، مگر پھر احمد نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ امی ابو میں چاہتا ہوں ہمارا مستقبل بہتر ہو، میں شہر میں کوشش کرتا ہوں۔ والدین نے دعا دے کر رخصت کیا۔ احمد نے شہر میں نوکری کی، گھر لیا، والدین اور بیوی کو بلایا۔ زندگی ٹھیک تھی، مگر پھر سنا کہ ماں کا آنا سب کچھ بدل گیا۔ وہ آئی اور بہو کے دل میں زہر گھول دیا۔ تیری ساس تجھے دبا کر رکھے گی، انہیں گھر سے نکال دے، یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ثنا بدل گئی۔ ساس سسر کو برآمدے میں سلا دیا، کھانا دینے میں دیر، بدتمیزی، طعنے، گالیاں۔ والدین برداشت کرتے رہے۔ احمد بیرونی ملک تھا، اس نمبر سے لا تعلق جس پر والدین رابطہ کرتے۔ آخر کار ایک رات ثنا نے چیخ کر کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، تم لوگ بس کھانے والے ہو۔ اور والدین خاموشی سے گھر چھوڑ گئے۔ والدین کی بے بسی، احمد کے ابو کے الفاظ سے اس کے دل میں
تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ بیٹا، ہم نے سوچا تھا شاید بہو ہمیں روکے گی، مگر اس نے ایک نظر تک نہیں ڈالی۔ انہوں نے سڑک کنارے ترپل کی جھونپڑی بنا لی۔ بوڑھا باپ بھیک مانگنے لگا، ماں بیمار رہنے لگی۔ احمد کی آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابو، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا، تیرے رزق میں برکت نہ آ جاتی؟ ہم نے سوچا سامنے آیا تو بتا دیں گے۔ یہ سن کر احمد کا دل چور چور ہو گیا۔ ماں سے ملاقات احمد ابو کو لے کر اس جھونپڑی تک گیا۔ ماں کمزور تھی، آنکھیں دھندلی، مگر بیٹا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھی۔ احمد، میری جان، تو آ گیا؟ وہ ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ امی، میں بہت بڑا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو اس عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، تو ہمارا سہارا ہے، ہم نے کبھی گلہ نہیں کیا۔ احمد نے قسم کھائی، اب امی ابو، میں آپ لوگوں سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہوں گا۔ ہوٹل اور احمد کا کافی پلان۔ احمد والدین کو ٹیکسی میں لے گیا، ایک اچھا ہوٹل لایا، انہیں کھانا کھلایا، دوائیں لے آرام دلایا۔ اب احمد کے ذہن میں صرف ایک بات تھی، ثنا نے جو کیا، اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لاؤں گا۔ اس نے والدین سے کہا، امی ابو، میں شام کو آتا ہوں، ایک کام ہے۔ وہ گھر پہنچا۔ ثنا سے پہلی ملاقات۔ گھر کا دروازہ کھلا۔ ثنا اور اس کی ماں ہنستے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ثنا چونک کر کھڑی ہوئی۔ آپ واپس آ گئے، بتایا بھی نہیں؟ احمد نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ میرے والدین کہاں ہیں؟ ثنا ہچکچائی۔ وہ تو گاؤں گئے ہیں، آرام سے رہے ہیں۔ احمد نے اندر ہی اندر مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، گاؤں میں؟ اور تم بہت خوش ہو؟ ثنا نے نظر بچا لی۔ جی، باہر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا نا۔ احمد نے خاموشی سے سب سنا، پھر بولا، چلو آج شاپنگ چلتے ہیں۔ ثنا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ سچ؟ احمد، ہاں، اپنی ماں کو بھی ساتھ لے لو۔ جال میں پھنسانا۔ احمد نے دونوں کو ایک بڑی مارکیٹ میں اتارا۔ آپ لوگ شاپنگ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ وہاں سے سیدھا ہوٹل والدین کے پاس واپس چلا گیا۔ ساڑھے 3 گھنٹے بعد ثنا نے گھر جا کر دیکھا تو تالا لگا تھا۔ فون کیا، احمد آپ کہاں ہیں؟ ہم مارکیٹ میں رہ گئے ہیں۔ احمد نے گہرے بوجھل مگر مضبوط لہجے میں کہا، ثنا، میں سب جان چکا ہوں۔ تم نے میرے والدین کے ساتھ جو کیا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ ثنا کی سانسیں رکتی گئیں۔ نہیں احمد، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اپنے والدین کو مسجد میں بھیک مانگتے دیکھا۔ میری ماں جھونپڑی میں تھی، 4 ماہ سے وہ درد کے ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور تم کہتی رہی کہ وہ گاؤں میں ہے۔ ثنا زاروں قطار رو پڑی۔ احمد، غلطی ہو گئی، میں۔ احمد نے فون کاٹ دیا۔ طلاق چند دن بعد احمد نے قانونی کارروائی مکمل کی۔ عدالت میں فیصلہ ہوا، ثنا کو طلاق سنا چکتی ہے۔ روتی رہی، چیختی رہی، مگر احمد کے دل پر پڑا زخم ایسا تھا کہ بھر نہ سکا۔ ثنا اپنی ماں کے ساتھ واپس اپنے میکے چلی گئی۔ نئے گھر کی شروعات۔ احمد نے والدین کو اپنا بنایا ہوا گھر دکھایا۔ امی ابو، یہ گھر آپ کا ہے، میں نے پیسے آپ کی خدمت کے لیے کمایا تھا، نہ کہ کسی اور کے غرور کے لیے۔ ماں رو پڑی۔ اللہ تجھے سلامت رکھے بیٹا، والدین نے دھیرے سے کہا۔ بیٹا اب شادی کر لو، احمد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں ابو، اگر کسی نے دوبارہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لائے تو میں مر جاؤں گا۔ میری دنیا آپ دونوں ہیں۔ والدین نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ ختم۔ دوستوں، یہ کہانی صرف احمد کی نہیں، یہ ان سب والدین کی کہانی ہے جو اولاد کے لیے گھر چھوڑ دیتے ہیں، مگر اولاد آنکھ بند کر کے
بیوی کے قدموں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ان بیٹیوں کے لیے بھی سبق ہے جو والدین کی خدمت چھوڑ کر جھوٹ پر یقین کر لیتے ہیں۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، وہ پیٹ کاٹ کر بھی اولاد کو سکھا دیتے ہیں، اور ایک بیوی اگر سمجھدار نہ ہو تو گھر اجاڑ سکتی ہے۔ احمد نے آخر میں صرف یہ کہا، میں نے دنیا سے سب کچھ سیکھا مگر ایک بات کبھی نہ بھولوں گا، والدین کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔